الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کافی عرصے سے کچھ دعائیں مانگ رہا ہوں، حتیٰ کہ عمرے کے سفر اور رمضان مبارک میں، لیکن دعاؤں کے قبولیت کے کچھ آثار نہیں نظر آتے ہیں، آ رہے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے کچھ آثار نظر نہیں آتے۔ بھائی، آپ نے دعا کی قبولیت کا صرف ایک ہی مطلب سمجھا ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا مطلب آپ نے سمجھا ہے۔ ترمذی شریف میں کتاب الادعیہ میں ایک عنوان آتا ہے، باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ۔ باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ بے شک ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی عنوان ہے باقاعدہ یا کرنا۔ باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، بے شک ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی آپ میں سے کوئی ساتھی ہیں؟ بھائی مولانا لطیف صاحب، ترمذی شریف جلد ثانی میں ذرا نکالیں عنوان۔ بس آپ بیٹھ بس ایک ساتھی ہیں۔ باب ما جاء جلد ثانی میں ہے، ایک ساتھی ذرا۔ باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ بے شک ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جگہ سے بیٹھ جاؤ، بعد میں رہنے دو، فکر بعد میں انشاءاللہ بیٹھ جاؤ، رب مشکل ہوگا۔ باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آگے دعا کی قبولیت کے کئی مطلب احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، ان میں سے ایک یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے۔ یہ بھی ہے، جیسے آپ نے عمرے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عمرے کی توفیق نصیب فرما دی، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک نیک اثر ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، میرے حضرت فرمانے لگے جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے۔ جیسے ایک صاحب نے دعا کی، ایک بھائی نے دعا کی، یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں، اور کسی نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے 2 روٹیوں کی دعا کی، اللہ نے آگے اور نیکی کی توفیق عطا فرما دی، الحمدللہ۔ اپنے نیک راستے میں اور خدمت کی، کوئی اور خدمت خلق کی نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک مطلب یہ ہے جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی حادثہ پیش آنے والا تھا اور لیکن دعا کی برکت سے اللہ نے اس گھڑی سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، الحمدللہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعا کفارہ سیئات بن جاتی ہے۔ کفارہ سیئات، جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس کے بدلے میں اللہ پاک گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو اگر
دنیا میں بظاہر دعا کی قبولیت کا مطلب پورا نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، آگے وہ پھر آخرت کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ سب مطلب ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ تو پہلا یہی ہے، پھر ان میں سے ایک جو مانگے وہی مل جائے، یہ بھی ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ بہرحال دیکھو ترمذی شریف میں ایک مبارک حدیث شریف یہ بھی گزری کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی، الحمدللہ۔ ہاں بالکل، کبھی ڈھیری ڈھائی دعا نہ کیا کریں، یا کریں، ہاں بالکل ہے، پورے یقین سے دعا کیا کریں، الحمدللہ۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مانگے ہم کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان بن مانگے عطا کی، چلنے کے لیے پیر بن مانگے عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بن مانگے عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بن مانگے عطا کی، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کیے، دھڑکنے کے لیے دل بن مانگے عطا کیے، سوچنے کے لیے دماغ بن مانگے عطا کیے۔ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مانگے ان کو جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سب بھائیوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے۔ ہاں اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے۔ اور کچھ موانع کا بھی ذکر آتا ہے حدیث شریف میں، چلو اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ لقمہ حلال ہے، اس کا بھی دعا کی قبولیت میں اثر ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی اللہ پاک اللہ تعالیٰ سب کو اللہ نوازے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، یہ نہیں آگنا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو کا جواب دیتا ہوں جب مجھ سے مانگتا ہے۔ وہ تو فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہے نا، ایک آدمی 70 سال تک وہ بت کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، ایک دفعہ بھول کر اس کی زبان سے نکل گیا یا سمجھ، فون غیب سے واضح لبیک یا آپ کی، اے میرے بندے مانگ، کیا مانگنا ہے اگر میں۔ ہاں دل میں جو نیک خیالات آتے ہیں بسا اوقات ان کا اتباع بہت مشکل لگتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے لوگ مجذوب کہنے لگیں گے میں کیا کروں۔ بھائی اگر وہ خیالات نیکی کے فرائض کے درجے میں ہیں، واجبات کے درجے میں ہیں، سنت موقدہ کے درجے میں ہیں، ان میں کسی کی کہنے کی پرواہ نہیں کرنی ہے، الحمدللہ وہ تو ہر حال میں بجا لانا ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، باقی نفلی اعمال و اوقات کی ہمتیں کر لیا کریں۔ بہرحال ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بلکہ نیک عمل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، شروع میں ایک نیک عمل ریا ہوتا ہے، دکھلاوے کا خیال آئے گا، پھر وہی کرتے کرتے عادت بن جائے گا، اور پھر وہی بات بن جائے گا، پھر خیال بھی نہیں آئے گا۔ آپ بھی جائے پھر بھی اس کی پرواہ نہ کریں، لگے رہیں انشاءاللہ، تھوڑا بہت خیال آ بھی گیا۔ میرے حضرت فرمانے لگے بس ایک مرتبہ دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ہے۔
ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے بیان نہیں۔ جب آپ مسافہ فرماتے ہیں اس وقت سورت کا حق پڑھ لیا کروں یا آپ کے پاس کھڑے ہونے سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ نہیں، آپ سورت کا حق پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ کوئی ساتھی کچھ تھوڑا سا انتظام کے سلسلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو ساتھیوں کو ترتیب دینے کے لیے، چلو وہ بھی گنجائش ہے، وہ بھی چلو اس میں بھی ثواب بھی ملے گا ساتھیوں کو، لیکن کوئی اور ساتھی اپنا کوئی تلاوت کا کوئی اور معمول ہو تو وہ بھی کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں۔ دورہ حدیث کی کتب پڑھاتا ہوں لیکن اپنے آپ کو صرف نحو میں کمزور سمجھتا ہوں، کیا کتابیں پڑھانا چھوڑ دوں؟ نہیں بھائی آدمی بیمار ہو یہ مطلب نہیں کہ بالکل آ گئے ہاں کام ہی چھوڑ دیں، بس اپنا علاج جاری رکھیں انشاءاللہ۔ تھوڑا اتنی کمزور بھی نہیں انشاءاللہ، کم از کم ذرا بھائی گردان تو یاد ہی ہے انشاءاللہ بخیر۔ اپنی کمزوری ساتھ ساتھ دور کرتے رہیں، پھر کسی نے کچھ ساتھ سے اپنا تھوڑا وقت لے کر اپنی بنیادی چیزیں ہیں وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اب یہ شعبان میں دورہ ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے، ماشاءاللہ دور دراز سے بیچارے ابھی نیک اساتذہ کرام تشریف لائے ہوئے تو علماء کرام دور دراز سے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسے ہے تو میں بھی اب تک طالب علم ہوں، ابھی کوئی اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کوئی استاد ہیں یا کوئی نہیں، اب بھی بس تکرار ہی ہے، اپنے مہمان آ جاتے ہیں تو تھوڑی اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ کسی نے کچھ استاد سے کچھ ساتھی سے وقت لے لیا۔ مجھے یاد ہے میں طالب علم تھا، وہاں پر ایک مدرسے کے نے مجھے تعلیمی کے زمانے میں بھی اللہ کا شکر ہے طلباء کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا شبیر صاحب یاد ہے کافی بڑے سال سے تکرار ویسے الحمدللہ خدمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے۔ یہ کئی کتابیں ہیں الحمدللہ، یہ تعلیم کے زمانے میں توفیق عطا فرمائی طلباء کے ساتھ تکرار کرنے کی، کافی ہے، شاہ جامی ہے، شرح قائد ہے، سراجی ہے، یہ تعلیم کے زمانے میں اللہ کا شکر ہے طلباء تکرار کرتے رہا۔ صرف نحو جو ہے یہ تو 5 سال الحمدللہ کا شکر الحمدللہ، بلکہ مشکلات تک الحمدللہ میرے پاس ہے، وہ ہے یعنی میرے ذمہ خدمت تھی طلباء کی، 5 سال تک حضرت صاحب نے پاس اپنے ساتھ بٹھایا اور طلباء کو ذمہ لگایا کروایا، اس کی بڑی برکت دیکھی الحمدللہ۔ پھر گردانے والا تکرار کرانے سے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اپنی چیز خود محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اپنی کمزوری دور کرتے رہے ہیں اس طرح سے تھوڑا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا القائد صاحب مدینہ منورہ میں فرمائے لگے، میں جب خیل مدارس سے دورہ حدیث کیا اور بن رحیم یار خان کے کسی مدرسے میں اسباق ذمہ لگے تو وہاں مدرسے والوں نے فارسی کا سبق بھی میرے ذمہ لگا دیا، فرمانے لگے فارسی میں نے پڑھی ہوئی نہیں تھی یاد نہ، تو ہمارے گھر میں جو مسورات تھی انہوں نے فارسی پڑھ رکھی تھی، تو میں اپنے گھر کی مسورات سے فارسی کا سبق پڑھتا اور پھر جا کر مدرسے میں جا کر پڑھاتا الحمدللہ۔ ایسا بھی ہے چلو بھائی، اپنی جو کوئی کمی ہے ساتھ ساتھ بھی دور کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ نام لیتا ہمارے نیک استاد تھے، مدرسے کے ناظم تھے، ان کے مدرسے میں کوئی 2000 قریب طلباء پڑھتے تھے، یہ نہیں بتلاؤں گا کہاں پڑھتے تھے اساتذہ،
سب راز ہوتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ہاں اساتذہ تشریف لاتے ہیں، عام طور پر میں کسی سے نام بھی نہیں پوچھتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی دماغ خراب نہ ہو جائے، بس دعا ہے الحمدللہ بس اللہ قبول فرمائے، ٹوٹی پھوٹی خدمت کرا دے۔ اس لیے اساتذہ کرام سے تعلیم نہیں تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی ہے، بس الحمدللہ اس کا عنوان تعلیم نہیں یاد رکھنا نہیں، بس ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، چلو مل جل کر بیٹھنے سے کچھ پرانی چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں، بس یہی غرض ہوتی ہے۔ بس ایک ناظم تھے جو کچھ بنیادی چیزوں میں کچھ کمزوری تھی یا تو پہلے ان کے طلباء کچھ یہاں دورے میں شیخ ہوئے، پھر طلباء نے کچھ اساتذہ کے سامنے کچھ تھوڑا بہت اپنے حسن زن کا اظہار کر دیا۔ ان دنوں میں پھر رمضان میں پھر اساتذہ کرام کا سلسلہ ہوتا ہے، علماء کرام کا، اس میں طلباء بھی آ جاتے ہیں لیکن عنوان ذرا اساتذہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر وہ ایک مدرسے کے نیک استاد تھے، وہ بھی ذمہ دار استاد تھے، اور دوسرے ناظم تھے پورے مدرسے کے، وہ بھی تشریف لائے الحمدللہ۔ پھر چند دن یہاں گزار کر گئے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ پھر ان کو ایسا کیونکہ اساتذہ پہلے سے ماشاء اللہ سینے منور ہوتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا ان کو فائدہ ہوا الحمدللہ، اور پھر جا کر وہاں اپنے طلباء کو جا کر انہوں نے باقاعدہ جراغ کروایا۔ حالانکہ پہلے وہ مجھ سے کہتے کہ میرا دل کرتا میں پڑھائی چھوڑ دوں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں، سسیوں کی پہچان نہیں ہوتی، کچھ اعراب کی، لیکن وہ چند دن اللہ کا شکر گزار کر گئے تو پھر دوبارہ مجھے میرا کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ میں پورا قرآن پاک کی ترکیب لکھ دوں الحمدللہ۔ ایسا ان کا ماشاء جذبہ بنا الحمدللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی کوئی کمزوری ہو تو ساتھ ساتھ دور کرتے رہے الحمدللہ۔ ہم طالب علم تو ساری زندگی ہیں الحمدللہ۔ دورہ حدیث جو ہوتا ہے وہ تکمیل کا نام نہیں، وہ تو ایک بس نے ایک بس یوں کہہ رہے کہ بس ایک یوں کہہ لیں کہ ایک استعداد کی ایک نشانی ہوتی ہے دورہ تکمیل کی۔ چلو اب یہ کچھ آئے خدمت کر سکتے ہیں الحمدللہ، باقی اس میں مزید ترقی کے لیے اور اپنے اساتذہ سے فائدہ اٹھائیں خوب انشاءاللہ۔ ہمارے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھٹیوں میں سال بھر میں جو اشکالات پیش آتے تھے اپنے استاد علامہ شمس رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے باقاعدہ رہنمائی لیتے ہیں۔ میرا بھی خود معمول رہا ایک عرصے تک، اب کچھ اثر رہا، ورنہ پہلے چھٹیوں میں چلا جاتا تھا اپنے اساتذہ قدموں میں جا کر، سال کے دوران جو اشکالات ہوتے ہیں وہ حل کرتا ہے اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر اپنے اگلے سال کے اسباق کی تیاری کرتا ہے۔ بچیوں کی اصلاح اور تربیت کی رہنمائی فرما دیں۔ بس بھائی نیکی کی اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج، اصلاح کو صرف ایک بیان سے نہیں یاد رکھنا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اصلاح تو ایک بارش ہے، یہ قطرہ قطرہ برستی رہتی ہے دلوں پر، پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اس سے نیک راہیں ملتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ یہ قدم نہیں، آہستہ آہستہ لگے رہے۔ خیر و برکت والا آسان اور عزت والا روزگار اللہ تعالیٰ سے لے دیں۔ بھائی میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے بھائی کو نیک روزگار عطا فرمائے، اللہ برکتوں سے نواز دے ہیں۔ میں بھی جھولی پھیلانے والوں میں سے ہوں اور آپ بھی یاد رکھنا جھولی پھیلائے رکھنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بات لوگ کہہ دیتے نا کہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ آ گئی وہ سب کی سنتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے شاہ ہوں یا قضا ہوں آگے نہیں، وہ ہیں سب کی
وہ سب کی پکار کو سنتے ہیں۔ ٹیلی فون پر آپ کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مفتی صاحب کے لیے بہت فکر مند ہوں اور دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ اپنے بھائیوں کی نیک دعاؤں کی اللہ دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرمائے۔ آپ کی شفقت اور توجہات سے اللہ تعالیٰ نے فروع ایمان کا سبق شروع فرمایا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہے نا، آپ نے نیک کلمات پڑھتے رہے انشاءاللہ۔ میرے حضرت بھی پہلے حیات المسلمین سے پھر فروع ایمان کا مطالعہ کرواتے، پھر اس کے بعد پھر تلخیص الموائد، اب تو خیر وہ نہیں چھپ رہی شاید، اب یہ ہے کہ براہ راست پھر آگے حضرت حکیم الامت حکام رحمۃ اللہ علیہ کے موائد ہیں، پھر ان کا مطالعہ شروع کر لیا کریں، تھوڑا تھوڑا کرتے رہے۔ میرے سے فرمائے لگے روز موقع نہ ملے، ہفتے میں 20 منٹ نکال کر مطالعہ کر لیا کریں، یا روز 10 منٹ مطالعہ کر لیا کریں، جیسے آسانی ہے۔ بس دیکھو اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، فرق کرتا رہتا ہوں اصلاح کی تکمیل یا خاتمہ بالخیر پر ہوگی، آپ نے اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر، بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر یاد رکھنا پھر ہر خوبی اپنے کمال کو پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے تو بھائی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے۔ چوں ایمان بر لبے گور بریم ای چستی و چالاکیو ماں، ہم جب اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو قبر تک سلامتی کے ساتھ لے جائیں، بس یہ ہے ہماری چستی اور ہوشیاری، اور یہ ہے چالاکی کرنا۔ غیبت کی بہت عادت ہو گئی ہے، پس بسا اوقات کوئی غیبت کرتا ہے، ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو چپ کرا دوں۔ دیکھو میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، غیبت کہتے ہیں نا ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، کوئی اچانک مجلس میں غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ فرمائے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں۔ ہمارے نانا جی تھے، ان میں کئی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی ان کی زبان سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی۔ مرض الوفات میں ان کی چارپائی کے قریب بیٹھا ہوا، شاید پیر دبا رہا تھا، قریب ہمارے ایک بڑے ماموں صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کسی کے بارے میں کچھ غیبت کرنا چاہی، انگلی کے اشارے چپ کرا دیا، خاموش، بس انگلی رکھیں، خاموش، بول نہیں سکتے زیادہ، انگلی کے اشارے چپ کرا دیا، خاموش خاموش۔ آخری عمل ان کا یہ دیکھا۔ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، مجلس سے۔ جیسے خاتون تھی، ان میں کئی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی کی غیبت کرتی نہ کسی کی غیبت سنتی، یاد نہیں۔
ادھر خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں یا بات کا رخ پھیر دیں، بات کا رخ بدل دیں، کسی دائیں بائیں بات کو پھیر دیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ جیسے راستے میں چل رہے ہیں، کوئی اچانک گانے بجانے کی آواز شروع ہو جائے، روکنا مشکل ہوتا ہے، بس وہاں یہی ہے کہ آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، آواز کی طرف توجہ نہ دیں۔ پھر بھی کوئی غیر اختیاری طور پر کام میں آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے، بس اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہے۔ تو بہرحال کوشش کرنی ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرا بد نظری کا گناہ۔ غیبت کا دوسرا بد نظری کا گناہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے۔ اور بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، بس اس سے بڑھ کر علاج نہیں۔ دیکھو اچانک نظر پڑ جائے ویسے معاف ہے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں آپ نے۔ بیوی کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ میں حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہوں، لیکن دن بدن کلاس کمزور ہوتی جا رہی ہے، بچے بھی تقریباً 7 رہ گئے ہیں۔ بس پڑھائی اللہ قبول فرمائے، ایک بچہ ہی پڑھ رہا ہے، لاکھوں کے برابر ہے۔ ایک گکھڑ کا فرما رہے ہیں امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد صفوان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب گکھڑ میں درس شروع کیا تو صرف ایک آدمی سننے والا، اور وہ بھی غیر عالم تھے، لیکن پوری تیاری کے ساتھ درس دیتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ درس دیتے ہیں، باقاعدہ حوالہ دیتے، تفسیر کبیر میں یہ ہے، روح المعانی میں یہ ہے، باقاعدہ پورا کسی نے کیا کر ایک آدمی سننے والا والا بڑی تیاری کے ساتھ درس دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ایک تو بھیجا ہے سننے کے لیے، میں تو اپنا کام پورا کروں گا۔ پھر اخلاص کی برکت سے پھر ہزاروں سننے والے بھیج دیے، پڑھنے والے بھیج دیے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، مرثہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا ہے، گنتی سے بڑا نہیں ہوتا، مرثہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، وہ ایک نہیں وہ لاکھوں سے بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ محمدی ہے، اس کی ایک مثال یہاں بھی ہم جب پڑھتے تھے ہمارے محمدی میں فارسی میں ایک طالب علم تھا، اور ہدایت النحو میں ہم 2 طالب علم تھے، لیکن ہمارے بزرگ شاہ یوں پڑھاتے ہیں جیسے اتنے محبت سے پڑھاتے ہیں، لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں۔ اصل جی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے سب سے۔ کچھ تھوڑی سی مجلس ہو ہی گئے ہیں انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے نماز کے بعد انشاءاللہ۔ سبھی دل کا عرض ہے، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا اللہ تعالیٰ کچھ مہمان آ جاتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے کچھ چھوٹے چھوٹے کلمات اللہ پاک اللہ حضرات کی خدمتیں پہنچانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔
بہت اچھا انشاءاللہ آپ رات انشاءاللہ کچھ آرام کر لیں نماز کی